اللہ اکبر سبحان اللہ الحمدللہ استغفر اللہ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گزشتہ پروگرام میں نے آپ لوگوں سے یہ وعدہ کیا تھا کہ انشاءاللہ آئندہ پروگرام ہم جادو کے حوالے سے کریں گے، کیونکہ یہ ہمارے ہاں کا اس وقت بہت سنجیدہ معاملہ ہے، اور کوئی بستی، کوئی قریہ، کوئی گلی ایسی نہیں ہے جہاں اس کے کرنے والے یا توڑ کرنے والے کسی بھی شکل میں لوگ موجود نہ ہوں، اور بہت زیادہ اس کے حوالے سے معاشرے کا استحصال ہو رہا۔ تو میری خواہش تھی کہ اس پہ بات کی جائے، کہ لوگوں کو ایک اویئرنیس دی جائے کہ اصل حقائق کیا ہیں۔ قرآن حکیم نے اس کا ذکر کیا ہے، وہ سحر ہے، ہم اس کو جادو کہتے ہیں۔ سحر کے بنیادی معنی یہ ہیں کہ جو کچھ دکھایا جائے اصل میں وہ نہ ہو، جو کچھ آپ دیکھ رہے ہوں، آپ محسوس کر رہے ہوں، اصل میں وہ نہ ہو۔ اس کا اظہار آپ دیکھیں کہ جب موسیٰ علیہ السلام فرعون کے دربار میں جاتے ہیں اور اپنے بھائی ہارون کے ساتھ، تو جادوگروں سے کہتے ہیں کہ تم نے جو ڈالنا ہے ڈالو، تو انہوں نے رسیاں ڈالی تو وہ سانپ بن گئی۔ اصل میں وہ سانپ نہیں تھی، یہ سحر ہے کہ وہ سانپ نہیں تھی، وہ رسیاں ہی تھیں، بن بھی نہیں سکتی۔ مگر اللہ کے اس رسول کو جب اللہ نے کہا کہ تم اپنا عصا ڈالو، اس نے اژدہے کی شکل اختیار کی اور وہ ساری چیزوں کو نگل گیا۔ وہ حقیقت تھی، اور اس سے پہلے جو ہوا وہ استدراج تھا، کہ جو کچھ دکھایا جا رہا ہے وہ اصل میں نہیں تھا۔ تو سحر کی بنیاد اس چیز پر ہے، جو آپ محسوس کرتے ہیں، جو آپ سمجھتے ہیں، جو آپ دیکھتے ہیں، اصلاً وہ نہیں ہوتا، وہ اصل میں نہیں ہوتا۔ ابھی آپ دیکھیں ہمارے پر لوگ آتے ہیں اور ایک بہت بڑی تعداد آتی ہے، وہ کیا کہتے ہیں کہ جی بیٹی کا رشتہ کسی نے باندھ دیا، رشتہ نہیں ہو رہا، پڑھی لکھی ہے، خوبصورت ہے، جوان ہے، ساری گن ہیں، ساری خوبیاں ہیں، لوگ آ رہے ہیں رشتے دیکھنے کے لیے، رشتے والی کو بھی کہا ہوا ہے جو ارینجمنٹ کرتی ہے، رشتہ نہیں ہو رہا، کسی نے رشتہ ہمارا باندھ دیا۔ یہ ایک ایسی کمپلینٹ ہے جو پورے معاشرے میں اس وقت گھر گھر کی کہانی ہے، ہر جگہ بکھری ہوئی ہے، سب لوگ اس کے ساتھ آ رہے ہیں۔ اس میں تعلیم یافتہ، غیر تعلیم یافتہ، مذہبی علم کے گھرانے، غیر مذہبی علم کے گھرانے، بہت بڑے بڑے بیوروکریٹس، بڑے بڑے عہدے داران، بڑے بڑے بزنس مین، بڑے بڑے انڈسٹریلسٹ، بڑے بڑے زمیندار، بڑے بڑے پولیٹیشین، سب لوگ ایکولی ایک ہی کمپلینٹ کرتے نظر آتے ہیں۔ آپ اس میں معاشرے کو کلاسیفائی بھی نہیں کر سکتے کہ آپ کہیں کہ اس کی کلاسیفیکیشن کر لیں، سب لوگ ایک ہی بات کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اور میں بعض اوقات سوچنے پہ مجبور ہوتا ہوں کہ ان کی اتنی اعلیٰ اعلیٰ تعلیم ہے، مگر اس تعلیم نے ان کو اس شعبے میں کچھ نہیں دیا۔ یہ بالکل وہی بات کر رہے ہیں جو کوئی ایک پرانے زمانے کی ان پڑھ غیر تعلیم یافتہ خاتون کر رہی۔ بڑا حیران ہوتا ہوں۔ پھر دوسرا آ جائے گا کہ جی بیٹے کی روزگار ہی نہیں مل رہا، ویزے کے لیے پیسے بھی دیے ہوئے ہیں، ویزا نہیں لگ رہا، نوکری نہیں لگ رہی، اس نے تو بی کام بھی کیا ہوا ہے، اس نے تو ایم بی اے کیا ہوا ہے، اس کی یہ تعلیم ہے، نوکری نہیں لگ رہی۔ یہ آ جائے گا کہ یہ کسی جادوگر نے ہمارا رزق باندھ دیا، سیل ہی نہیں ہوتی، سارا دکان پہ بہترین سودا موجود ہے، بڑی محنت کرتے ہیں، سیل ہی نہیں ہوتی جی۔ یہ آ جائیں گے کہ کسی نے رزق باندھ دیا۔ پھر آ جائے گا کسی نے ہماری کوک باندھ دی ہے کہ اولاد ہی نہیں ہو رہی، سب ڈاکٹروں سے چیک اپ کرا لیا ہے، گینیکولوجسٹ کو بھی دکھا لیا ہے، دونوں بیٹا بیٹی ٹھیک ہیں، اولاد ہی نہیں ہو رہی، کسی جادوگر نے ہماری کوک باندھ دی ہے۔ یہ آ جائے گا۔ غرض وہ ساری چیزیں جو ایک انسان سے ریلیٹڈ ہیں،
اس کے روزمرہ کی زندگی میں وہ شامل ہیں، ان کے حوالے سے جادو کی کہانی کو معاشرے نے گھیر رکھا ہے۔ ایک یہ شعبہ ہے۔ دوسرا شعبہ یہ ہے کہ جی بندہ بیمار ہے، بڑے سے بڑے ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، سارے ڈائگنوزز کرائے ہیں، بندہ ٹھیک ہی نہیں ہو رہا، کسی نے جادو کر دیا، جادو سے بیمار کر دیا، یہ کمپلینٹ۔ پھر ایک اور کمپلینٹ آ جاتی ہے کہ جی ہمارے گھر میں چیزیں پڑی تھیں، ان پہ خون کے چھینٹے پڑے ہیں، کہ جی پانی پڑا ہے۔ پھر ایک اور کمپلینٹ آتی ہے کہ کپڑے کٹ گئے، گھر میں رکھے ہوئے کپڑے کٹ گئے، ان پہ ٹک لگ گئے، گول دائرے میں کٹ گئے، مختلف انداز سے۔ یہاں تک ہے جی بکسے میں کپڑے رکھے ہوئے ہیں، بچی کی شادی کی تیاری کر رہے ہیں، وہ سارے خون آلود ہو گئے۔ یہ بھی کمپلینٹس آتی ہیں۔ پھر یہ آ جائے گی کہ چیز یہاں رکھی ہوئی تھی، وہ یہاں سے غائب ہے، کہاں چلی گئی۔ اب بڑا مسئلہ ہوتا ہے ہمارے لیے یہ، میں پھر اس کے لیے لوگوں کو قرآن سے باتیں سمجھاتا ہوں کہ سب سے پہلے آپ کو یہ ماننا پڑے گا کہ اللہ سچا ہے۔ کیا نعوذ باللہ کوئی جھوٹ اللہ سے منسوب کیا جا سکتا؟ ممکن تو نہیں ہے۔ اب اللہ یہ کہہ رہا ہے جس کو چاہوں بیٹے دوں، جس کو چاہوں بیٹیاں دوں، جس کو چاہوں دونوں دوں، جس کو چاہوں دونوں نہ دوں۔ ایتھارٹی نہ کسی ڈاکٹر کو اللہ نے دی، نہ کسی پیر کو دی، نہ کسی اور انسان کو دی۔ اولاد دینے کی، نہ دینے کی، بیٹے دینے کی، بیٹیاں دینے کی ایتھارٹی اللہ نے اپنے پاس رکھی۔ تو کوئی مخلوق میں سے ایسا ہے جو اللہ کی اس ایتھارٹی کو یوز کر سکتا ہے؟ کیا یہ ممکن ہے کہ اولاد نہ ہونے دی جائے؟ یہ تو ممکن نہیں ہے۔ اسی طرح رزق کا ہے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے جس کو چاہوں غریب کروں، جس کو چاہیں امیر کروں، جسے چاہوں کشائش والا رزق دوں، جسے چاہوں ناپ تول کے دوں، جسے چاہوں تنگی والا رزق دوں، جسے چاہوں رزق میں دوسرے پہ فضیلت دوں۔ یہاں مالک نے دینے میں آپ کی ایفرٹس کو بھی نہیں جوڑا، اس میں آپ کی ایفرٹس کا کوئی ذکر نہیں ہے، یہ انٹائر اس نے پاور اپنے پاس رکھی، میں دوں، بھلے آپ سے کام کروا کے دے، بھلے آپ سے بغیر کام کروائے دے۔ ایسے لوگ بھی اسی معاشرے میں موجود ہیں کہ جو ایکسٹرا لیبر نہیں کرتے، ہارڈ ورک نہیں کرتے، ایسے اسباب ان کے لیے وہ پیدا کر دیتا ہے کہ تھوڑی سی محنت سے بہت بڑا معاوضہ ملنا شروع ہو جاتا ہے۔ یہ اس کی اتھارٹی۔ جسے چاہوں صحت دوں، جسے چاہوں صحت نہ دوں، جس کو چاہوں عزت دوں، جس کو چاہوں ذلیل کروں۔ مطلب یہ اللہ کے کلیم ہے، اولاد میں، عزت ذلت میں، روزگار میں، صحت میں، ساری چیزوں میں اللہ کے کلیم موجود۔ اب رشتوں کی لوگ بات کرتے ہیں، میں ان سے کہتا ہوں رشتے تو آسمانوں پہ طے ہوتے ہیں، اس لیے کہ اللہ نے روحوں کو دنیا میں بھیجنا ہے، تو بھیجنے سے پہلے وہاں لکھا جاتا ہے کہ یہ فلاں ماں باپ اس کے ہوں گے جن کے ہاں یہ روح جائے گی۔ تو جب آسمان پہ ماں باپ کا نام لکھ دیا جاتا ہے تو وہ رشتہ نہیں طے ہوتا، رشتہ تو وہاں طے ہو جاتا ہے۔ آپ تو یہاں ارینجمنٹ دنیا داری کے کرتے ہیں، پروگرام تو اس نے سارا سیٹل کر لیا ہوتا ہے۔ ہمیں اللہ کے وعدوں پر، اس کے کلیم پر بھروسہ کرنا ہوگا، ورنہ ہمارا معاشرہ اس عذاب سے نہیں نکل سکتا۔ کیونکہ آپ جو یہ کہہ رہا ہے تمہاری کوک باندھ دی گئی ہے، تمہارا رزق باندھ دیا گیا ہے، تمہاری شادی ہونی باندھ دی گئی ہے، تمہاری پرموشن باندھ دی گئی ہے، آپ اس کو سچا سمجھیں گے اگر آپ کا یہ یقین نہ ہو کہ یہ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا۔
اور دھوکے میں اس کا شکار بنے رہیں گے۔ ایک چھوٹی سی سوچنے کی بات یہ ہے کہ یہ گلاس ہی پڑا ہے یہاں میرے پاس، اللہ کا یہ پروگرام ہو کہ میں نے کسی شخص کو یہ دینا ہے، اور جادوگر کا یہ پروگرام ہو کہ یہ گلاس میں نے اس تک نہیں پہنچنے دینا، تو کیا جادوگر اس پروگرام میں کامیاب ہو جائے گا؟ اور اگر جادوگر کامیاب ہوتا ہے تو اس کا مطلب اللہ تو بڑا کمزور ہے، اور کیا کمزور اللہ اس قابل ہے کہ اس کی پوجا کی جائے؟ کوئی کمزور اللہ کو پوجے گا؟ وہ تو بتاتا ہے کہ میں اتھارٹی ہوں۔ جب اتھارٹی اللہ کے ساتھ ہے تو پھر آپ کے کاموں میں کون دخیل ہو سکتا ہے؟ میں ایک مرتبہ ایک ڈاکومنٹری دیکھ رہا تھا، ہندوستان کے شہر امرتسر میں ایک ہنومان کا مندر ہے۔ وہاں کی روایت یہ ہے کہ جن کے بیٹا نہیں ہوتا وہ یہاں آئیں، سلام کریں ہنومان کے دیوتا کو، ان کے جب بیٹا ہو جائے تو وہ ہر سال اس کو بندر کی شکل کا بنا کے یہاں حاضری دیں۔ کودتے ہوئے آتے ہیں لوگ، اور انہوں نے لڈو وغیرہ یہ سارے اٹھائے ہوتے ہیں۔ تو جب انہوں نے کیمرہ ڈالا تو، اور اس میں ساتھ میں ان کے کمنٹس یہ تھے کہ یہ مسلمان بھی جا رہے ہیں بیٹا لینے کے لیے ہنومان کے مندر میں۔ اب آپ خود سوچئے اور 1 منٹ کے 1000ویں حصے میں دھیان کیجئے، جو مسلمان ہنومان کے مندر میں بیٹا لینے جا رہا ہے وہ مسلمان ہے؟ وہ رہ گیا ہے مسلمان؟ اور کیا ہنومان کسی کو بیٹا دے سکتا ہے؟ اپنی مکھی بھی نہیں ہلا سکتا۔ ذاتی خواہشوں کے پیچھے بھاگنے والوں کی یہ کتنی جہالت کی مثالیں ہیں۔ حالانکہ اصل چیز یہ ہے کہ اللہ نے اگر کسی کے لیے بیٹا مقرر کر دیا ہے کہ اس کے ہونا ہے تو وہ ہو کے رہنا ہے، وہ کہیں جائے یا نہ جائے۔ اللہ سے نہ مانگے تب بھی ہو کے رہے گا، کیونکہ اللہ نے اس کے لیے مقرر کر دیا۔ اب آپ کے زمانے سے پہلے روز اول سے جادو دنیا میں ہوتا رہا ہے، آج بھی ہو رہا ہے، مگر اس کی لمیٹیشنز ہیں اور اس کے علاج موجود ہیں۔ قرآن نے اس کی لمیٹیشن کو بیان کیا۔ سورہ بقرہ میں، یہ سلیمان علیہ السلام کے عہد سلطنت کے زمانے کی بات ہے کہ 2 فرشتے بازاروں میں بیٹھتے، ہاروت و ماروت۔ سورہ بقرہ میں اس کا ذکر ہے، آیت نمبر 102 میں۔ اور وہ لوگوں کو جادو سکھاتے، لوگ ان سے جادو سیکھنے کے لیے آتے، مگر وہ جادو یہ ہوتا تھا کہ میاں بیوی کے درمیان اختلاف ڈلوا دیا جائے، اور ایسا نہیں بھی ہو سکتا اگر اللہ نہ چاہے۔ اگر اللہ نہ چاہے، اللہ اگر نہ چاہے تو یہ ہاروت و ماروت ہوں یا کوئی بھی ہوں، وہ ایسا نہیں کر سکتے۔ جو غلط فہمی پیدا کرنے کی ان کو استدلال طاقت دی گئی، یہ میکسیمم ان کا ایک تھا جو وہ کر سکتے تھے، اور یہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بیان بھی فرمایا۔ اور ایسا کرنے والا جو ہے آخرت میں ان کا حصہ نہیں ہے۔ جو اس طرح کی کارروائی کرنے والا ہے، جادو کرنے والا ہے، آخرت میں اس کا حصہ بالکل نہیں ہے۔ سورہ یونس اس کو بیان کر رہی، جادو کرنے والوں کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ یہ اچھی طرح جو اپنے آپ کو یہاں کلیم کرتے ہیں مسلمان ہونے کا اور جادو کی کارروائیوں میں ملوث ہیں، انہیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ آخرت کے نظام میں وہ فارغ ہیں، کہ کوئی حصہ نہیں ہے۔ سورہ یونس اس پر گواہ ہے۔ پھر فرعون کے دربار میں جب جاتے ہیں اور وہاں جادوگروں کا ذکر آتا ہے، وہاں بھی رب العزت فرماتا ہے کہ خدا شریروں کو کامیاب نہیں کرتا۔ جادوگروں کو وہاں شریر کے لفظ سے بھی اللہ نے موسوم کیا ہے کہ خدا شریروں کو کامیاب نہیں کرتا۔ سورہ طٰہٰ میں اس کا ذکر ہے۔ کیونکہ قرآن جب تک آپ کے سامنے نہ پیش کیا جائے اور قرآن کی بات نہ کی جائے
میں سمجھتا ہوں کہ شاید آدمی کو جو اس کو حوصلہ ہوتا ہے وہ قائم نہیں ہوتا۔ سورہ فلق میں بھی یہی بیان ہے کہ پناہ چاہتا ہے انسان رات کی تاریکیوں سے، خوف سے، گنڈے بنانے والیوں سے، پھونکوں مارنے والیوں سے۔ وہاں پہ مونس کا ذکر ہے، خواتین یہ کام کرتی تھی اس زمانے میں، کاہن بھی یہ کام کرتے تھے، کہانت جاری تھی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں تشریف لانے کے بعد کہانت کا نظام ختم ہوا۔ تو یہ سلسلہ جو ہے نا وہ چلا آ رہا ہے۔ احادیث مبارکہ میں اس کو شرک قرار دیا گیا، اس کی سزا قتل قرار دی گئی، انسانوں کو نقصان پہنچانے کا ایک ڈھنگ قرار دیا گیا۔ مگر یہ جاری رہنا ہے، کیوں کہ پروردگار عالم نے جب شیطان کو قیامت تک کے لیے آزاد چھوڑ دیا اور اس نے رب العزت سے یہ کمٹمنٹ لے لی کہ میں تیرے لوگوں کے راستے میں بیٹھوں گا، دائیں سے بائیں سے آگے سے پیچھے سے انہیں گھیروں گا۔ اگر اس کے پاس ایسے چمتکار نہ ہوں، ایسے چیزیں آپ کو متاثر کرنے والے علوم اس کو پاس نہ ہوں، تو وہ آپ کو کیسے گھیر سکتا ہے؟ ٹیمپٹیشن کے ہتھیار اس کے پاس نہ ہوں تو کیا وہ گھیر سکتا ہے؟ تو یہ اس کے لیے اللہ کی طرف سے جب ایک آزادی اس کو دی کہ تجھ سے جو ہوتا ہے تو کر لے، جو میرے خالص بندے ہیں تو ان کا کچھ نہ بگاڑ سکے گا، تو وہ اس آزادی کو استعمال کرتا ہے، ایسے کاموں میں جادوگروں کی مدد کرتا ہے کہ انسانی عقل پریشان ہو جاتی ہے، حیران رہ جاتے ہیں۔ ہمارے پاس بے شمار لوگ ایسے آتے ہیں، مگر اسی اللہ نے جس نے شیطان کو آزاد چھوڑا قیامت تک کے لیے، آپ کو ایک آرٹ بھی بتا دیا۔ جادوگر باطل قوتوں شیطان سے بچنے کا ایک آرٹ پروردگار عالم نے آپ کو دے دیا۔ اس نے کلمہ تعلیم فرما دیا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، طوز کہتے ہیں اسے، طوز۔ اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں شیطان رجیم سے۔ تو ریکویسٹ کرنی ہے ہم نے اللہ سے کہ تیری پناہ چاہیے۔ آپ شیطان کو نہ مار سکتے ہیں، نہ قید کر سکتے ہیں، کیونکہ اس کو اللہ لبرٹی دے چکا ہے اور کمٹمنٹ دے چکا ہے قیامت تک کے لیے۔ اس لیے کہیں آپ کو یہ نہیں کہا گیا کہ تم شیطان کو قتل کر لو گے یا ختم کر لو گے، یہ ممکن نہیں ہے۔ یہ ممکن ہے کہ جو اس سے زیادہ طاقتور ہے اس کی پیچھے چھپ جاؤ، اس کی پناہ میں آ جاؤ، اور وہ اللہ نے طوز سکھا دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں لوگ تعویذ دھاگا کرتے تھے، جھاڑ پھونک کرتے تھے۔ ایسے واقعات ہوئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے کہا کہ اپنا طوز ہمیں پیش کرو، یعنی کہ ہمیں بتاؤ۔ اس کو پڑھا الفاظ کو، اگر وہ الفاظ ایسے ہوتے کہ اللہ سے پناہ مانگی جا رہی ہے تو آپ فرماتے اس کو بے شک جاری رکھو۔ جس میں غیر اللہ سے پناہ مانگی جا رہی ہے وہ مشرکانہ طرز عمل ہے، آپ نے ہمیشہ اس کی نفی فرمائی کہ یہ جائز نہیں ہے۔ بچنا ہے، شیطان سے بچنا ہے، باطل قوتوں سے بچنا ہے، اس کے لیے کیا تعلیم فرمائی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا طریقہ اختیار فرمایا؟ آپ جب اپنے بستر پر لیٹتے تو سورہ اخلاص تلاوت فرماتے، سورہ فلق تلاوت فرماتے، سورہ ناس تلاوت فرماتے، اور موعظتین اسی دن کے لیے اتری تھی کہ جب اٹیمپٹ کی گئی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ جادو کی، کیونکہ آپ کو اللہ نے ایک مثالی بشر بنایا تھا، ہمارے لیے مثال ہونی تھی کہ اس طرح جادو کیا جاتا ہے، اس طرح اس کے حالات ہوتے ہیں، ایسے امکانات ہوتے ہیں، تو یہ طریقہ بھی ایڈوائز فرمانا تھا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو سونے سے قبل یہ تینوں چیزیں پڑھتے اور اپنے دائیں ہاتھ پہ پھونک مارتے اور بائیں پہ پھونک مارتے، اور ایسے سر سے لے کے اور پورے جسم پر، ہاتھوں پر اور پاؤں پر ہاتھ پھیرتے۔
اگر اس سنت کو آپ اپنا لیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس طریقے کو آپ اپنا لیں، میں آپ کو یقین دلاتا ہوں دنیا کا بڑے سے بڑا جادوگر، بڑے سے بڑا کاریگر، بڑے سے بڑا شیطان کا ہمراہی اور ساتھی آپ پہ اس کام میں کامیاب نہیں ہو سکتا، آپ محفوظ ہو جائیں گے۔ اب ایک بات اور کہی کہ صدقے کو رد بلا فرمایا میرے آقا نے۔ بلا سے مراد مصیبت ہوتی ہے، مصیبت صحت کی خرابی میں بھی ہو سکتی ہے، ایمان کی خرابی میں بھی ہو سکتی ہے، مال کے نقصان میں بھی ہو سکتی ہے، عزت کے نقصان میں بھی ہو سکتی ہے، جھگڑے اور فساد بھی ہو سکتے ہیں، مقدمات بھی ہو سکتے ہیں، کچھ بھی آپ کو باطل چیزیں فیس کرنا پڑ سکتی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صدقہ رد بلا ہے۔ ہم نے ساری زندگی ایک ہی بات سمجھی کہ بکرا ڈھونڈ لو اور کالا ڈھونڈ لو تو جلدی یہ کام ہو جائے گا، حالانکہ جو اس کے اندر چھپا ہوا اصل پیغام تھا اس کو فراموش کر دیا۔ وہ اصل چیز ہے کہ صدقہ رد بلا ہے، تم سچے ہو جاؤ بلائیں تمہیں چھوڑ دیں گی، صدق اختیار کر لو۔ جو اس کا کوڈ میسج ہے وہ یہ ہے کہ اگر سچے ہو جاؤ اور جھوٹ کو اپنی زندگی سے نکال دو، سارے جادوگر جھوٹے ہیں، سب باطل ہیں، کوئی آپ کا ایک بال بھی بیکا نہیں کر سکتا اگر اپنی زندگی میں آپ سچائی کو اختیار کر لیں۔ اس جادو کی کوئی حیثیت نہیں۔ یہ تعویذ جیسے نکلے ہیں، تعویذ اس زمانے میں چلے آ رہے تھے۔ تعویذ سے ہے تعوذ، پناہ مانگنا اللہ کی شیطان سے، اور وہی تعوذ پڑھنے کا ہی ہمیں حکم ہے۔ آپ قرآن بھی کھولتے ہیں تو حکم ہے کہ پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کا ذکر کر لو، تاکہ تمہیں مس لیڈ کر کے قرآن کے مفہوم اور معنی تمہارے نزدیک بدل نہ دے، تم محفوظ ہو جاؤ اس کی شرارت سے۔ اب ہر گلی ہر کوچے بیٹھے ہوئے ہیں، بے شمار عیسائی بیٹھے ہوئے ہیں، ان عیسائیوں کے پاس لوگ جا رہے ہیں اور وہ ان کا علاج کر رہے ہیں۔ جو بندہ اپنے روحانی علاج کے لیے عیسائیوں کے پاس جا رہا ہے، کیا ایمان بچا ہے اس کے پاس؟ کتنا بچا ہے اس کے پاس؟ اور کیا لوگ اس طرح کیور ہو جاتے ہیں؟ ہرگز نہیں ہوتے، کیونکہ میرے پاس ایک بے شمار مخلوق اس کام کے لیے آتی ہے۔ میں انہیں یہ کہتا ہوں کہ تم اللہ سے معافی مانگو۔ کیوں؟ جب تم تعوذ پڑھ رہے ہو، تم اللہ سے کہہ رہے ہو کہ مجھے اپنی پناہ میں رکھ لے اور شیطان رجیم سے بچا لے، اور باطل قوتیں تم پہ غالب آ رہی ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے تمہاری ریکویسٹ کو ابھی تک مانا نہیں، تمہیں اپنی پناہ اس نے دی نہیں۔ اگر وہ تمہیں اپنی پناہ میں دے دے گا تو کیسے کوئی مجرم جو ہے وہ تم پہ غلبہ پا سکتا ہے؟ تو جب بار بار یہ پڑھنے کے باوجود آپ دیکھتے ہیں ایسے حالات پیدا ہوتے ہیں کہ آپ کو دقتیں محسوس ہوتی ہیں، پریشانیاں محسوس ہوتی ہیں، تو کثرت سے اللہ سے معافی طلب کریں۔ جب آپ کثرت سے اللہ سے معافی طلب کریں گے تو انشاءاللہ اللہ معافی قبول کرنے والا ہے، تواب الرحیم ہے، کوئی وجہ نہیں کہ آپ کو معاف نہ کرے، اور جب معاف کر دے گا تو پھر کوئی جادوگر آپ پہ غلبہ نہیں پا سکے گا۔ اور جب اللہ نے یہ کہا کہ کوئی خیر نہیں جو تمہیں پہنچے اور ہماری طرف سے نہ ہو، اور کوئی شر نہیں جو تمہیں پہنچے اور ہماری طرف سے نہ ہو، اس کا مطلب کیا تھا؟ شر کی قوتیں کا نام شیطان ہے۔ جب اللہ ہی تمہیں چھوڑ دے گا تو شیطان تو دبوچ ہی لے گا، شیطان تو دبوچ ہی لے گا۔ تو اپنے آپ کو سرنڈر کر دو اللہ کے حضور اور اس کی پناہ میں انٹر ہو جاؤ۔ اگر اس کی پناہ میں چلے گئے، کوئی دنیا کا جادوگر آپ کا بال بیکا نہیں کر سکتا۔ آپ کا یہ یقین ہونا چاہیے کہ میرے سارے نقصان اور سارے فائدے میرے اللہ کے دائرہ اختیار میں ہیں، اس کے علاوہ کسی کا کوئی اختیار نہیں۔ ایک چیز اس میں رہ جاتی ہے بہت سے کاموں کے لیے، اور وہ ہے دعا۔ آپ اپنے لیے دعا کر سکتے ہیں، اور سارا توڑ سارا علاج دعاؤں میں ہے۔
اللہ نے خود اپنے رسولوں کے ذریعے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے آپ سب کو دعائیں تعلیم فرمائیں. اگر آپ ان دعاؤں سے جڑے رہیں، کوئی وجہ نہیں ہے کہ کوئی شیطانی قوت، کوئی نیگیٹو قوت آپ کا کوئی نقصان کر سکے. ہم دعاؤں کے پیٹرن کو ہم نے چھوڑ دیا. دعاؤں کے پیٹرن کی اہمیت کا اندازہ لگائیں کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اپنا جبہ و دستار عطا فرمائی اور فرمایا کہ یہ اویس کو پہنچا دینا اور اس سے کہنا کہ میری امت کی بخشش کے لیے دعا کرے. ہاں البتہ، یہ پوری جو بخاری مسلم کی حدیث، ہاں البتہ اس کی دعا سے میری امت کے اتنے لوگ بخشے جائیں گے جتنے بنی مضر کی بھیڑوں کے بال. اب یہ کیوں فرمایا اور گیا کون دعا کرانے کے لیے؟ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی کرم اللہ وجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو آپ کو سکھایا کہ جو میرے مقرب بندے ہیں، جو میرے پیار والے بندے ہیں، ان سے دعا ضرور کرواتے رہنا، کیونکہ دعائیں شیطانی قوتوں کے راستے کا سب سے بڑا پتھر ہوتی ہیں. اسی لیے ساری عبادات جتنی آپ کو دی گئی، نماز ہو، روزے کی دعائیں ہوں، افطاری کی ہوں، سحری کی ہوں، تراویح ہو، حج و عمرہ ہو، سب میں دعائیں تعلیم فرمائیں گے. تو اگر آپ لوگ دعاؤں سے چپٹے رہیں گے اور دعاؤں سے اپنے مسائل کو دیکھتے رہیں گے، کوئی وجہ نہیں ہے، کوئی جادوگر آپ کا کوئی نقصان نہیں کر سکتا. یہ بہت بنیادی چیزیں ہیں. اگر یہ ہمارے پیش نظر ہوں اور ذہن میں یہ بات ہو کہ باطل قوتوں کو آپ دور کر سکتے ہیں اللہ سے معافی سے، توبہ سے اور دعاؤں سے، تو انشاءاللہ کوئی آپ کا نقصان نہیں کر سکتا. اللہ کرے کہ ہمارے معاشرے میں جو اس وقت ایک بھرمار ہے جادوگروں کی، اور ایسا لگتا ہے کہ یہ خدا بن بیٹھے ہیں، یہ سب کا نقصان کر سکتے ہیں، سب کا فائدہ کر سکتے ہیں، اللہ کرے کہ لوگوں کی سمجھ میں یہ بات ہو کہ ان کی کوئی لیمیٹیشن نہیں ہے، سوائے جھوٹا خوف پیدا کرنے کے اور کچھ نہیں کر سکتے. جی فرمائیے. یہاں پہ یہ بات ذہن میں آتی ہے سر کہ جیسے کہ آپ نے فرمایا کہ کوئی ایسی راحت نہیں جو انسان کو پہنچے مگر اللہ کی مرضی کے سوا، اور کوئی ایسی تکلیف نہیں جو انسان کو پہنچے مگر اللہ کی مرضی کے سوا. تو اس کا مطلب تو یہ کہ شیطانی قوتیں جیسے کہ آپ نے بھی فرمایا کہ آزاد ہیں وہ ہم پہ. لیکن یہ ایک سوال ذہن میں آتا ہے کہ یہ قوتیں ایکٹ کیسے کرتی ہیں، ان کے کیریئر کون ہے؟ کیونکہ جادوگر تو وہاں بیٹھا ہوا ہے، پھر وہ میرے ذہن کو کیسے امپیکٹ کرتا ہے؟ نہیں وہ بات اچھی ہے، بہت اچھی ہے، اور یہ پریکٹیکل شیپ ہے اس کی جو آپ نے بات پوچھی ہے. جادوگر سے تعاون کرتی ہیں یہ مخفی قوتیں، تاکہ جو اچھے لوگ ہیں، ایمان والے لوگ ہیں، اللہ سے ڈرنے والے لوگ ہیں، انہیں ڈسٹرب کیا جا سکے. یہ از خود اس قبیل کی جو قوتیں ہیں جن کا تعلق جنات وغیرہ سے ہوتا ہے، وہ جادوگروں سے تعاون کرتے ہیں. ان کے قیدی نہیں ہوتے، وہ کوآپریٹ کرتے ہیں اور ان کی مدد کرتے ہیں ان کے اس سارے فعل میں. اور اللہ نے تو اتنی طاقت دی ہے نیگیٹو فورس والوں کو کہ حدیث مبارکہ ہے ایک شخص دجال کے پاس آئے گا اور اس سے کہے گا کیا تو میرے بھائی کو زندہ کر سکتا ہے؟ وہ کہے گا ہاں. وہ اس کے بھائی کو زندہ کرے گا. صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا وہی شخص ہوگا؟ فرمایا نہیں، اس کی مثال ہوگا. اتنی بھی قوتیں اللہ نے اتنی چھوٹ ان کو دی ہوئی ہے کہ جب وہ لوگ ان سے زندہ ہوتا ہوا انسانوں کو دیکھیں گے تو خدا نہ مان لیں گے. یہ ٹیسٹ کی انتہا ہے ہمارے ایمان کی. یہ زمانہ آنے والا ہے اور ہوگا وہ سائنس کے ریفرنس سے. تو یہ قوتیں اللہ نے ان کو ان لمٹڈ طاقتیں ہیں کہ تم کر لو جو تم سے ہو سکتا ہے. یہ نہ کہنا کہ میں نے تمہارے ہاتھ باندھ دیے. یہ اللہ کی کمال ہے میرے مالک کا، اور بڑے کمال کی بات ہے رب العزت کی کہ اتنی بڑی اس کو دے دی چھوٹ. وہ سب کو آپ کو
آپ کے گھروں میں نہیں پہنچا ہوا، آپ کے دلوں میں نہیں پہنچا ہوا، آپ کے ذہنوں میں نہیں پہنچا ہوا. اتنی بڑی آزادی دی ہے مالک نے اس کو تاکہ یہ پتہ لگے کہ کون اللہ کا بندہ ہے اور کون شیطان کا بندہ ہے. پہلے یہ ہارٹ کو امپیکٹ کرتی ہیں، برین کو دیکھیں، انسان کے جو بھی انسان پر اترتا ہے وہ اس کے برین پہ اترتا ہے، چاہے وہ کوئی علم ہو، آسمانی علم ہو یا شیطانی علم ہو، اترے گا برین پر. اگر ایک شخص قومے میں ہے اس پہ کوئی نالج نہیں اترے گا. جس کا ذہن کام کر رہا ہے اس ذہن پر نالج اترتا ہے. اسی لیے ایک بات بڑی شریعت نے خوبصورت کہی، ہم لوگوں نے کبھی اس کو غور نہیں کیا. اللہ نے اٹھا لیا اپنا قلم معصوم سے، سوئے ہوئے سے اور مجنون سے. تینوں حالتوں میں ذہن بیدار نہیں ہوتا. جو چھوٹا بچہ ہے اس کا ذہن کی اتنی ابھی قوت اور تخیل نہیں ہوتا. جو مجنون ہے اس کا ذہن اس کا ساتھ چھوڑ چکا ہوتا ہے، اور جو سویا ہوا ہے اس کا بھی دماغ اس کے قابو میں نہیں ہوتا. تو اللہ نے ان سے قلم ہی اٹھا لیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ جب تک وہ اس کنڈیشن میں ہیں وہ شریعت کے بھی مجرم نہیں. سر یہ جو ہم اس کو جادو سے بچنے کے لیے جو ابھی آپ آؤز کی بات کر رہے تھے، یہ بھی اس کا مطلب ہے پھر کہ جب ہم اس طرح کے ذکر کرتے ہیں یا اللہ کی پناہ میں آتے ہیں تو ایکچولی ہمارا برین ہی کنٹرول میں چلا جاتا ہے اللہ تعالیٰ کے، اور وہ اللہ اس میں آپ کو اپنی پناہ میں لے لیتا ہے. جی. آپ کے تھاٹس جو ہیں نا ان کو کلیئر کر دیتا ہے آپ کے مائنڈ کو. اس میں جو نیگیٹو تھاٹ آ رہے ہوتے ہیں، مایوسی آ رہی ہوتی ہے، برائی کے خیال آ رہے ہوتے ہیں، اللہ اتنی مدد کرتا ہے کہ وہ رک جاتے ہیں. آج کل کے سائنسی دور میں اس چیز کو، جادو کو یا ان سب چیزوں کو فکشن کا نام دیا جاتا ہے، اور ٹائم کے حساب سے کہا جاتا ہے کہ اتنے کم عرصے میں اتنی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، یہ بھی ایک فکشن ہے. اس طرح سے سب کو ڈیولپ کیا گیا چند سالوں میں. سر جو ایک میرا یہ سوال ہے، دوسرا یہ سوال ہے کہ یہ چیزیں لوگوں کو نظر آتی ہیں، چڑیلیں، بھوت، یہ وہ سارا کچھ، تو کیا یہ اسی شیطان کی ایک شکل ہوتی ہیں، اور ان کی آخرت میں ان کا بھی کوئی حصہ شیئر ویسے تو موجود نہیں ہے جیسے آپ نے فرمایا، تو ان کے لیے جو سزا رکھی گئی ہے جو اس طرح کے کام کرنے والوں کے لیے، کیا وہ دنیا میں بھی رکھی گئی ہے؟ اگر ان کو کوئی انسان دینی تو سزا اللہ تعالیٰ نے، اگر اللہ تعالیٰ کسی کے انسان کے ہاتھوں اس کو سزا دلوائے تو کیا یہ جائز ہے؟ اصل میں یہ 2-3 سوال آپ نے گڈ مڈ کر دیے. ایک بات تو یہ سمجھیے کہ جنات جو ہیں جن کا آپ نے ابھی ریفرنس دیا، ان کے لیے بھی رسول مبعوث کیے گئے، اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے فرمایا گیا کہ ہم نے تمہیں مبعوث کیا تمام جن و انس کے لیے. تو جب رسول مبعوث کیا جاتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ان کو تبلیغ جاری ہے، ان کو دعوت دین دی جا رہی ہے. وہ اپنا مذہب بدل سکتے ہیں، اپنی درستگی کر سکتے ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بارہا ان کو تبلیغ کی. قرآن حکیم میں مسجد جن بھی وہاں موجود ہے جہاں جنات کی جماعت ہوتی تھی، اور مدینہ منورہ میں ایک احاطہ ہے پورا جہاں ایک زمانے میں آپ نے ان کو تبلیغ فرمائی تھی. وہاں کوئی کنسٹرکشن نہیں ہوتی. جو مہذب ملک ہیں یا جن کے ہاں کوئی سسٹم موجود ہے، وہ اگر آپ کو دکھ دے رہا ہے بندہ کسی جنات کی ہیلپ سے، سپورٹ سے، ان کی کوآرڈینیشن، کوآپریشن سے، تو آپ کے لیے سزا کے طریقے موجود ہیں. کیونکہ اصل چیز تو یہ ہے کہ آپ کسی کا رائٹ ایکسپلائٹ کر رہے ہیں کسی بھی ڈھنگ سے، تو آپ انسان کو جب دکھ دے رہے ہیں کسی بھی معاشرے میں رہنے والے کو، تو سزا تو آپ کا مقدر ہے، ملنی چاہیے. اگر ہم نہیں دے پا رہے تو ہمارے یہاں کوئی سسٹم اس کے لیے پراپرلی نہیں ڈیزائن کیا گیا، تو یہ ہمارے معاشرے اور ہماری حکومت کی ناکامی ہے. ہونا ضرور چاہیے، کیونکہ آپ کسی کو کوئی بھی دکھ دے سکتے ہیں، تکلیف پہنچا سکتے ہیں، تو اس کی سزا تو آپ کو ملنی چاہیے. جہاں تک ویسٹ کی بات ہے، میں گیا ہوں ویسٹ، میں نے بہت دیکھا ہے، وہاں جنات وغیرہ بے شمار ہیں، بے انداز ہیں. میں بلکہ میرا سعودیہ میں جانے کا اتفاق ہوا اور میری عقل حیران رہ گئی. ایسی بلڈنگیں مجھے دکھائی گئی، اسکولوں کی ہیں اور ادارے ہیں، کہ جن کو گورنمنٹ نے سیل کر دیا بائی آرڈر
کہ یہ بلڈنگوں پہ جنات قابض ہو گئے ہیں، اس کو خالی نہیں کرتے، انسانوں کو نقصان پہنچائیں گے، کوئی آدمی ان میں انٹر نہ ہو. جدہ میں نے دیکھی ہے، اور میرے لیے بڑی یہ ایک نیا علم تھا اور نئی بات تھی. تو یہ تو فیس کرنی پڑتی ہے معاشرے میں ایسی خامیاں، اور ہیں. اگر آپ لوگ اویئر ہوں، جس طرح میں نے آپ کو ابھی یہ بات کی ہے کہ تعوذ پڑھتے رہیں، اور جب اس کے باوجود بھی اللہ آپ کو اپنی پناہ میں نہ لے تو اس سے کثرت سے معافی مانگیں. اگر یہ طریقے آپ اڈاپٹ کر لیں تو کچھ بھی آپ کا نقصان نہیں ہوا. فکشن کے حوالے سے آپ سائنس میں یہ جو سائنس ہے نا جی، سائنس تو آگے بڑھتی جائے گی. سائنس فکشن کیا نہیں ہے، سائنس ایک سچ ہے، ایک حقیقت ہے سب جستجو خداوند ہی. کیونکہ جو کام ہمیں کرنا تھا، اللہ نے جب خلیفۃ الارض ہمیں بنایا تھا اور غور و فکر کی دعوت دی تھی، ہماری بدنصیبی ہے کہ دین کے اس شعبے میں ہمارے ہاں بہت تشنگی ہے، اور ہمارے ہاں اس پہ بہت شروع میں تو کام کیا گیا، اور 700-800 صدی پہلے اس سے بعد کوئی کام اس پہ نہیں ہوا. تو وہ اللہ نے ان کو توفیق دے دی، اہل مغرب کو، کہ وہ غور و فکر کر رہے ہیں اور نئی نئی چیزیں اللہ کی سنت کے حوالے سے موڈیفائی کر کے ان میں کسی نہ کسی شکل سے آپ کو، معاشرے کو دے رہے ہیں. اور اگر آپ نے علم کا اسی طرح پاسداری شروع کر دی اور غور و فکر شروع کر دیا تو کوئی وجہ نہیں کہ اللہ آپ کو بھی نہ نوازے، اور آپ سے بھی نئے علم لوگوں کو علم نافع نہ پہنچیں. ضرور پہنچیں گے، صرف وہ تب ہوگا جب آپ قرآن کو ثواب کے لیے نہیں پڑھیں گے. جب آپ قرآن کو کتاب حکمت اور کتاب ہدایت سمجھ لیں گے، اور اس کے ایک ایک اس پہلو پر جہاں جہاں پروردگار عالم نے آپ کو عقل والوں کے لیے نشانیاں، غور و فکر کرنے والوں کے لیے نشانیاں اور غور و فکر کی دعوت دی ہے، جہاں جہاں اس نے دعوت دی ہے آپ اس پہ رک جائیں گے، سٹینڈ کریں گے، محنت کریں گے، جستجو کریں گے، تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ آپ سے بھی سائنس کے وہی کمالات سامنے نہ آنا شروع ہو جائیں. کیونکہ اللہ جو ہے وہ کسی کا مخصوص نہیں ہے، وہ رب العالمین ہے. تو رب العالمین ہونا اس کا ایک پرومس ہے اپنی ساری مخلوق سے کہ میں تمہارا سب کا پالنے والا ہوں. تو جب اللہ سب کا پالنے والا ہے، جو بھی غور و فکر کرے گا اور محنت کرے گا اس کا معاوضہ اللہ ضرور دے گا. جو اس کو نہیں مان رہا، جو اس کا شریک ٹھہرا رہا ہے، اس معاملے میں اللہ اس کو بھی دے گا، کیونکہ اس کا سب سے وعدہ ہے، صرف ماننے والوں سے وعدہ نہیں ہے. تو ہمیں بجائے اس کے کہ ہم اس کو فکشن سمجھیں اور ان طرح کی باتوں میں الجھیں، غور و فکر شروع کر دیں اپنی اپنی سطح پر، اپنے اپنے شعبہ زندگی میں. تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ آپ بھی اتنے ہی کامیاب نہ ہوں جتنا کہ آج مغرب ہے، اس سائنسی ڈیولپمنٹ کے حوالے سے. باقی تو کامیابیوں کے اور بھی بہت سے زاویے ہیں، ہو سکتا ہے وہ بہت سی چیزوں میں ناکام بھی ہو. سب سے پہلے تو میں پی ٹی وی کی اس کاوش کا شکریہ ادا کرتا ہوں. قابل تحسین ہے کہ اس ٹیم نے یہ پروگرام تشکیل دیا کہ جس کی بہت زیادہ ضرورت تھی. اور دوسرا، میں آپ جس طرح بیان فرماتے ہیں لوگوں کے دلوں میں اترتا جاتا ہے، میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. میرا کویشچن یہ ہے کہ یہ جو آج کا ٹاپک ہے انتہائی امپورٹنٹ ہے، کیونکہ ساری دنیا کو، پورے پاکستان کو، خاص طور پہ مسلم دنیا اور پاکستان کو یرغمال بنایا ہوا ہے یہ جادو ٹونے اور ان چیزوں میں. اپنی تمام ناکامیاں، اور خاص طور پہ خواتین بہت زیادہ اس پہ بلیو کرتی ہیں، اور ہر چیز کو بلیم ہماری ناکامیوں کو جادو پہ ہی دیا جاتا ہے، جیسے آپ نے فرمایا. پہلے تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ کیا ویسٹ جو ہے، جہاں جادو کا عنصر بہت ہی کم ہے، وہ کسی کو دورے پڑتے ہیں تو وہ لوگ کہتے ہیں کہ اس کو کسی وٹامن کی کمی ہے یا ہسٹریا ہے یا کوئی اور پرابلم ہے، وہ میڈیکلی اس کا حل کرتے ہیں. کیا وہاں جادو نہیں ہوتا؟ ایک کویشچن جی. دوسرا میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ یہ بھی تھوڑا فرما دیجیے گا کہ کیا یہ جہاں جو لوگ جادو کر رہے ہیں، جو بہت سارے لوگ، وہ سارے کیا شوفتہ باز نہیں ہیں، کسی کو کچھ پتہ نہیں ہے، جاہل ہیں، صرف وہ عورتوں کی جو ہماری توہم پرستی ہے اور جو یہ جو ہے ہماری
ضعیف الاعتقادی ہے، جو ہمارا اعتقاد اتنا کمزور ہے خدا کی ذات پہ، اگر پورا اعتقاد ہو تو شاید اس طرف نہ ہم جائیں، کیا ان کے پاس جادو ہے بھی کہ وہ ویسے ہی پورے معاشرے کو انہوں نے یرغمال بنا رکھا ہے؟ آج کل اگر آپ ان کی ٹی وی پر یا ویسے جو فلمیں وہ بنا رہے ہیں ان کو دیکھیں، سب میں فزکس اور میٹا فزکس کی بات ہے. آپ کو بھوت پریت کی باتیں اس میں ملیں گی. یہ ان کے معاشرے کی تصویر ہے جو وہ دکھا رہے ہیں. جادو کے کام ملیں گے، جگہ جگہ جنات کی کاروائیاں ملیں گی. ان کا معاشرہ بھی اس کی لپیٹ میں ہے، کیونکہ انسان اندر سے بہت کمزور ہے. جب اس کی خواہشیں پوری نہیں ہوتی تو جس کو دین کا صحیح علم نہیں ہے اور جس کا دین میں رسوخ نہیں ہے، یا اس کو کوئی ایسا شخص نہیں ملا جو اس کو اچھا ٹیچر ہو، تو اس کا گمان کسی تیسری قوت کی طرف پلٹ جاتا ہے، اور اس تیسری قوت کا نام پھر جادوگر بنتا ہے. تو ویسٹ میں بھی یہ ہے، مگر ویسٹ میں کیونکہ زندگی بہت بدل چکی ہے، ان کی سٹیٹ ان کے میٹرز کی، ان کے فیوچر کی، ان کے بڑھاپے کی، ان کی کمزوری کی، ان کی بیماری کی، ان کی بے روزگاری کی ذمہ دار ہے. جب آدمی پروٹیکٹڈ ہوگا تو اس کا دھیان جادو کی طرف بہت کم جائے گا. اگر ہمارے ہاں بھی ہماری حکومت وقت آپ کو بڑھاپے کی پینشن کر دے، چاہے آپ بزنس ہی کرتے ہوں، ڈسیبلٹی اگر کوئی ایکسیڈنٹ ہو گیا، بیماری ہو گئی، اس میں آپ کو پوری طرح علاج ملے، آپ کو کھانا ملے، آپ کی رہائش کا بندوبست کر دیا جائے، آپ کے بچوں کی تعلیم کا بندوبست ہو، یا جو ارینجمنٹ ایک انسان اپنے فیوچر کے مطابق سوچتا ہے، اسٹیٹ اس میں کوآرڈینیٹر ہو جائے، کوآپریٹ کرے، تو 80% جادو یہاں بھی ختم ہو جائے گا. اس کی وجہ ہمارے معاشرتی اور معاشی مسائل ہیں، وہ ہماری کمزوریاں ہیں. اب مثال کے طور میں چھوٹی سی بات آپ کو بتاتا ہوں. کسی بچی کو کسی کو کوئی پرابلم ہوا، وہ کسی قریب میں سستے سے ڈاکٹر یا ڈسپینسر جو پریکٹس کر رہا ہے گاؤں میں، اس کے پاس جائیں گے. اس کے پاس کہاں اتنی اہلیت ہے کہ کسی سائیکولوجیکل میٹر میں اس کو ڈائگنوز کر پائے. جب وہ نہیں کر پائے گا تو دوسرے کہیں گے وہ جی کیا ہو گیا، آپ کو کسی سیانے کو لے جاؤ انہوں. اب وہ سیانا جو ہے وہ طویل دھاگا لے کے بیٹھا ہوا ہے، اس نے کوئی دھنی دما دینی ہے، کوئی پانی میں کوئی شے ڈال دینی ہے، وہ آپ کو پلا دینا ہے. تو ہم اس میں بے شمار لوگ اس لیے ٹھیک ہو جاتے ہیں کہ ان کو ایک سائیکولوجیکل ہیلپ مل جاتی ہے. ٹریٹمنٹ نہیں ہے، وہ سائیکولوجیکل ہیلپ ہو. کہتے ہیں وہ اللہ کا کلام پڑھا بندہ، کیونکہ اصل جو ہے وہ سیلف ہیلنگ ہوتی ہے. جب آپ کا کانفیڈنس ریسٹور ہوتا ہے تو آپ فٹ ہوتے ہیں. تو وہ کسی نہ کسی طریقے سے تھوڑا بہت کانفیڈنس ریسٹور اس کا ہو جاتا ہے، کیونکہ اس کا بلیو تو پہلے سے موجود ہے. تو ہمارے ہاں اگر حکومت اس میں ذمہ داری لے یا سوسائٹی لے، ہماری سوسائٹی یہ کام نہیں کر رہی. آپ دیکھیں میرے پر بڑے بڑے افسر آتے ہیں، ان کی بیگمات آتی ہیں کہ جی جادو ہو گیا. مجھے پتا ہوتا ہے کہ یہ کیوں آئے، کس طرح ہوا. وہ ڈاکٹر کے پاس جائیں گے، سائیکاٹرسٹ کے پاس جائیں گے، مسئلہ سمجھ میں نہیں آیا تو جو ان کے گھر میں کام کرنے والی ہے نا، یا سویپر ہے یا ڈرائیور ہے، وہ کہے گا جی آپ کدھر وقت ضائع کر رہے ہیں بابا جی، کسی سیانے کو جاؤ. تو وہ اپنے گھر کے کسی پرانے ملازم کی ایڈوائس پہ آتے ہیں. یہ ایک ایسا شعبہ ہے، اس میں سوسائٹی کو اور اسٹیٹ کو دونوں کو انوالو ہوئے بغیر حل نہیں ہو سکتا. قانون سازی کی جائے کہ جو لوگ لوگوں کی ایکسپلائٹیشن کر رہے ہیں، ان کو دھوکہ دے رہے ہیں، ان کو چیٹ کر رہے ہیں، ان کا کلاں کما کیا جائے، اور لوگوں کو ایجوکیٹ کیا جائے کہ جتنے آپ کے مسائل ہیں یہ سوشل ہیں، سائیکولوجیکل ہیں، اکنامیکل ہیں، اسٹیٹ سے ریلیٹڈ ہیں. اچھی طرح کسی اچھے سیانے ڈاکٹر کے پاس جائیں، بات کو سمجھیں، کسی پڑھے لکھے آدمی کے پاس جائیں، کسی سائیکاٹرسٹ کے پاس جائیں، سائیکولوجسٹ کے پاس جائیں. یہ کوئی اتنے بڑے مسائل نہیں ہیں. عورتوں ہی کو زیادہ کیوں فیس کرنے پڑتے ہیں؟ کبھی آپ نے سوچا کیوں؟ ہمارے ہاں کی مستورات زیادہ سٹریس میں وقت گزارتی ہیں، زیادہ ڈیپینڈنٹ ہیں.
جتنا کوئی زیادہ ڈپینڈنٹ ہوگا، جتنے سٹریس میں رہے گا، اس کے مسائل اتنے گھمبیر ہوتے چلے جائیں گے. کچھ ان کے فزیکل بھی سسٹم میں ایسی چیزیں ہوتی ہیں جس کی وجہ سے ان کے ہاں زیادہ مسائل پیدا ہو جاتے ہیں. اس میں سب سے بڑی وجہ کیا ہے کہ آپ خود سوچ رہے ہیں کہ کوئی میرا نقصان چاہتا ہے، کوئی میرا دشمن ہے. اگر ہر بندہ ہم میں سے یہ سوچ لے کہ میرا دشمن کوئی نہیں ہے، سب لوگ مجھ سے محبت کرنے والے ہیں، تو جادو تو اپنی موت خود مر جائے گا. اور ہوتا کن رشتوں کے بارے میں ہے؟ ساس بہو، دورانی جٹھانی، ننان، جو پیارے رشتے ہیں، جو محبت کے رشتے ہیں، جن سے گھر گلزار بنتے ہیں، جن سے گھر جنت بنتے ہیں، انہی کے بارے میں یہ غلط فہمی پیدا کر دی جاتی ہے. حالانکہ ایک بہت ہی آسان طریقہ ہے. جب آپ کو ڈاؤٹ پیدا ہو، جس بندے کے بارے میں ڈاؤٹ پیدا ہوا ہے کہ اس نے یہ نیگیٹو کام کیا ہے، اس کے پاس بیٹھو، اس کو بلا لو یا خود اس کے پاس چلے جاؤ، کنورسیشن کر لو. بھئی تم نے، میں نے ایسا سنا ہے، میرا یہ وہم ہے، مجھے ذرا پلیز کلیئر کر دو. ہمارے ہاں کنورسیشن نہیں ہے. اس حد تک نہیں ہے کہ ہم اپنے بچے بیاہ دیتے ہیں مگر میاں بیوی میں بھی کنورسیشن نہیں ہوئی ہوتی. تو یہ سارے مسئلے جو ہیں، یہ معاشرتی ربط، ایک دوسرے سے کنورسیشن، اللہ پہ بھروسہ، اللہ سے تعوذ، مخلوق سے کوئی امیدیں وابستہ نہ کرنا، اس سے حل ہوں گے. یہ اگر آپ چاہیں کہ میری اس تقریر سے حل ہو جائیں گے تو ایسا نہیں ہوگا، کیونکہ لوگوں کے اس سے مفادات وابستہ ہیں. جنہوں نے ساری زندگی تعویذوں کے سہارے پہ گزاری ہے، وہ ایک دن میں کیسے چھوڑ پائے گا؟ وہ تو کہے گا بابا تو بات صحیح نہیں کر رہا، میں تو بھگت رہا ہوں. تو اس کے لیے سوسائٹی کو محنت کرنی پڑے گی، اسٹیٹ کو محنت کرنی پڑے گی، قوانین بھی بنانے پڑیں گے. تو ہمارا تعاون تو ہر ایک کے لیے حاضر ہے. ہم تو وہاں روز، اللہ کا احسان عظیم ہے کہ لاکھوں لوگوں کے گلے سے میں تعویذ اتروا چکا ہوں. یہ نہیں ہے کہ میں کوئی تعویذ کے بڑا مخالف ہوں، مقصد یہ ہے ان کا کانفیڈنس ریسٹور ہو گیا. اور کانفیڈنس جس کا ریسٹور ہو جائے اسے اس طرح کی بیماریاں نہیں لگتی. دوسرا میں گزارش کرنا چاہوں گا کہ کوئی ایسی پروگرام کے آخر میں کوئی ایسی آیات یا کوئی ایسی چیز جو قاطع جادو ہو، جیسے کوئی آیات کچھ بزرگ بتاتے ہیں کہ لا یفلح الساحر حیث، میں نے تو ابھی آپ کو بتائی تو ہیں. تو وہ بھی میں 4 طریقوں سے جادو کا علاج کرتا ہوں. جی. ایک تو میں بندے سے کہتا ہوں کہ تعوذ پڑھو. دوسرا یہ کہتا ہوں کہ نماز پڑھو، پاکیزہ رہو، اور سورہ اخلاص، سورہ فلق، سورہ ناس پڑھو. سورہ اخلاص 7 بار، سورہ فلق 5 بار، سورہ ناس 6 بار. اس ترتیب سے رات کو پڑھ کے سو. اس میں 3 فائدے ہوئے ہیں ابھی تک لوگوں کو، ہوتے رہیں گے. اگر کسی نے کیا ہے تو اللہ اس کے اثرات کو دور کرے گا. کوئی کوشش کر رہا ہے تو کامیاب نہیں ہوگا. اور اگر کوئی بندہ ایسا ہے جو مسلسل آپ کے پیچھے لگا ہوا ہے تو انشاءاللہ یا وہ خود ہی اپنے منہ سے بول پائے گا یا کسی نہ کسی طریقے سے آپ کو یہ آگاہی مل جائے گی کہ یہ شرارت کرنے والا یہ شخص ہے. تو قرآن اس کے لیے موجود ہے. اور یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اگر کوئی پریشانی اور بیماری کی وجہ موجود ہے تو قرآن میں علاج موجود نہ ہو؟ کیونکہ قرآن کا ایک کلیم ہی اتنا بڑا ہے کہ ہم یہ تصور بھی نہیں کر سکتے کہ قرآن میں علاج موجود نہ ہو. کہ جب قرآن حکیم یہ کہتا ہے کہ کوئی تر و خشک چیز ایسی نہ ہے جس کا تذکرہ ہم نے اس میں نہ رکھ چھوڑا ہو، تو یہ مکمل علم ہے. اور یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اس نیگیٹو نفسیاتی بیماری کا، پریشانی کا اس میں جواب نہ ہو، اس میں طریقہ نہ ہو؟ یہ تو ہو نہیں سکتا. تو یہ تو انشاءاللہ طریقے اس کے موجود ہیں. ہمارا کام ہے کہ ہم اس کو سمجھیں، اور بجائے اس کے کہ آپ کو ذرا سی پریشانی ہو آپ بھی کسی عامل کے پیچھے دوڑ لگا دیں، قرآن کھول لیں، سجدے میں سر رکھ دیں، اور پھر دیکھیں کہ اللہ آپ کی مدد کو اترتا ہے کہ نہیں اترتا. اس گفتگو کو یہیں جادو پر ختم کرتے ہیں. انشاءاللہ آئندہ جمعہ کو ہماری گفتگو جنات پر ہوگی.
تھوڑا سا اس میں قرآن کو بھی ریفر کریں گے۔ اللہ آپ کا اور میرا حامی و ناصر ہو۔